بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو زه اسلام آباد په یو نجی هوټل کې موجود یم. دلته د زنانو د تحفظ په حواله سره د یو کانفرنس انعقاد شوی دی چې کوم دلته راغلي خلک دي چې کوم دلته زنانه دي د هغوی سره به خبرې کوو چې دوی د زنانو د تحفظ په حواله سره نظر څه لري او په دې کانفرنس باندې د دوی څه نظر دی او دې نه علاوه چې کوم د خواتین د تحفظ دپاره چې کوم آګاهي ده نو د داسې قسمه پروګرامونو انعقاد بار بار ضروری دی. بار بار د داسې قسمه پروګرامونه انعقاد کړي شي او د سره سره د خواتین د تحفظ په حواله سره اکثر قانون سازی کیږي خو په عمل درآمد نه کیږي. د عمل درآمد لپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ د خواتین لپاره د ظلم و زیاتۍ په حواله سره د دوی پیغام څه دی؟ په دې مختلفو څیزونو به دلته چې کوم راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. اس طرح کے پروگرام جو خواتین کے حقوق کے لیے جس میں آواز اٹھائی جائے یہ ضروری ہیں کیونکہ بہت سے ایسے ہمارے معاشرے میں عنوان ہیں جن پہ بات ہوتی ہے لیکن خواتین کے حوالے سے بہت کم بات ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے, اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کے اوپن اینڈڈ جو ہوتے ہیں پروگرامز جن میں اوپنلی بات کی جائے, کسی بھی کوئی بھی سینسٹیو سے سینسٹیو ایشو ہے تو اس کو اوپنلی کہا جائے. خواتین کے تحفظ کے حوالے سے ایسے آگاہی پروگراموں کا انعقاد بار بار ضروری ہے, بار بار انعقاد کرنا چاہیے. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ اوپنلی یہ پروگرامز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. کہتے ہیں کہ بہت سینسٹیو ایشو ہے, اس پہ اوپنلی بات نہیں کر سکتے. ہم چھپ چھپ کے کبھی ریڈیو پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم سامنے نہ آئیں, کبھی ہم بیہائنڈ دا کیمرہ بات کرتے ہیں, لیکن آن دا کیمرہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ہمیں خواتین کے حقوق کے لیے بات کرنی ہوگی. خواتین کے تحفظ کے حوالے سے اکثر قانون سازی ہوتی رہتی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. عمل درآمد کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ عمل درآمد کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہے لاز کی وہ پاکستان میں بہت کم ہے, بہت کم. صرف یہ نہیں کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت سی آپ چیزیں دیکھیں, باقی بھی ان میں ہم باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں. یہاں پہ بہت سے لوگ آئے جنہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں لیکن میرے خیال سے ان پہ عمل درآمد بہت کم ہوگا پاکستان میں. انہوں نے کہا کہ ہم نے لاز بنائے ہیں کہ یہ اس طرح سے خواتین کو اس طرح حقوق دیے جائیں گے, یہ کیا جائے گا وہ, لیکن پاکستان میں جو حقوق ہیں وہ یہی ہے کہ پنجاب کلچر ہے تو وہاں پہ اس طرح سے نہیں, ایک قسم کا خواتین کو اس طرح سے نہیں سپورٹ کیا جاتا. خواتین کے ساتھ ظلم زیادتی جب بھی ہوتی ہے خاموش رہتی ہے. کچھ کیسز پھر سامنے آ جاتے ہیں جو کہ خاص کر میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی وہ آ جاتے ہیں, تو اس کے حوالے سے مطلب کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی خواتین میں سے کسی پر بھی کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کا جو گھر والے ہیں اس کے گھر والے اس کو روک لیتے ہیں کہ نہیں ہماری بدنامی ہوگی, ہم باہر معاشرے میں نکلیں گے. لیکن سب سے پہلے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے کہ اگر کسی پہ کوئی کسی قسم کی ظلم و زیادتی ہوئی ہے تو اسے اوپنلی بات کرنے کا موقع دیا جائے, اسے سوسائٹی میں بتایا جائے کہ یہ ظلم ہوا ہے, سوسائٹی کو پتہ چلے, تاکہ یہ جب ہماری خواتین خاموش ہو جاتی ہیں, چھپ جاتی ہیں, تو اس طرح کے چھپے لوگ جو ہے وہ چھپ کے, کہا جاتا ہے نا کہ محبت جو ہے وہ سرے عام کرتے ہیں لیکن تشدد جو ہے وہ سرے عام کیا جاتا ہے لیکن محبت چھپ کے کی جاتی ہے. تو جو تشدد ہے اس کو سامنے آنا چاہیے. یہ ہماری خواتین ہیں جو ایک خاموش ہو جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت امن ہے اور بہت ہمیں جو ہے وہ ایک تحفظ دیا جا رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. خواتین کو ظلم و زیادتی کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہے؟ خواتین کو اگین وہی بات کروں گی کہ ظلم و زیادتی جو ہوتی ہے اس پہ خاموش مت رہیں. یہ ہے کہ ایک تو ظلم و زیادتی ہو گئی, عزت تو آپ کی ویسے ہی انہوں نے خراب کر دی, لیکن یہ ہے کہ جب آپ کی عزت ایک دفعہ کسی ایک انسان کے سامنے خراب ہوگی تو آپ سوسائٹی میں نکلو, آپ لوگوں کو بتاؤ, تاکہ آپ اگر جو ہے وہ رسوا ہو چکے ہو تو کچھ آپ کی وجہ سے 10 لوگ 12 لوگ اور محفوظ ہو جائیں. تو کبھی بھی اس چیز پہ خاموش مت رہو. بھی ہو جائیں گے اور اس کو انصاف بھی ملے گا, ورنہ اگر چپ رہتی ہے تو انصاف پھر مشکل ہے. انصاف کا نظام تو بہت خراب ہے پاکستان میں. یہ ہے کہ جب آواز اٹھائی جائے گی زیادہ سے زیادہ کیسز سامنے آئیں گے. بہت سے کیسز ہوتے ہیں لیکن سامنے نہیں آتے. جب بہت سے کیسز سامنے آئیں گے تب اس پہ ایکشن لیا جائے گا. ګوره دلته چې کوم کانفرنس نن مګر شوی دی دی کې لکه دغه د چې کوم خواتین دي د ته خپل حقوق خپل رائټس د هغې نه ښکاره شي. لکه زموږ که زه کې پی حوالې سره خبره کوم نو جوائنٹ فیملیز کې موږ ګورو چې ډېر زیات ارلی ایجز کې ریپ کیسز, ریپ نہیں نو اسالٹ کیسز اگر راځي, مطلب چې هغې باندې سره ریپ اټمپټ چې کم کېږي هغه راځي. ټیک ده, نو هلته زموږ معاشره کې دغه ده چې بس په خوله لاس کېده, په خوله لاس کېده, ته جنې
تماشو مې بس دا خبره هم دلته به ټپ شي دا خبره مخکې به نه ځي خیر دا چې کوم کانفرنسز دي دې نه چې کوم زمونږ خپل مشران هغې ته هم دغه آګاهي میلاویږي چې یار ته کوم شیونه موږ ټیبوز کریټ کو هغه ټیبوز نه دي چې موږ دې باندې یو ځل سړي له سزا ورکو وکټم ته چې یو ځل انصاف میلاو شي نو دا شیونه به اټومیټیکلی بند شي که موږ به دې باندې دا خبره به کوو چې دې باندې لاس کېده دا خبره ونه شي نو دې سره دا خبره نور زیاتېږي دا به ختمېږي نه چې تاسو دې باندې سایلنس کریټ کړئ نو دې باندې خبره زیات ځي او بل خبره دا چې دې کانفرنس کې بل خبره مو شو انټي ریپ ایکټ 2021 د دې په مطابق چې کم ښځه سره ماشوم سره بچی سره ریپ کېږي نو هغه انویسټیګیشن چې کم دی از 17 ګریډ افیسر not below than 17 grade officer 17 یا 17 above چې کوم افیسر دی هغه به د دې کیس انویسټیګیشن به کوي صحیح ده او بل دا چې وومن سره کېږي نو دې کې چې کوم آیو به هغه به مست وومن هغه الګ نشي کولی کار هم داسې ده بیا تحقیقات هم صحیح کیږي او یو انصاف هم ملاویږي انصاف را هم همواره کیږي داسې بالکل نور بری عمده خبره ده چې څنګه اوس نن سبا خاتون چې دا هغه چې سی تاړن تا او چې ما سره ریپ شوی دا په سر ټایم کې شوی دا یو چې ورنه تاسو کوي وای شپې 9 بجې شوی او ورته شپې 9 بجې تاسو کار دی چې ته کور نه باروز نن سبا چې کوم معاشره ده چې کوم مهنګای روانه ده چې کوم کور خرچې حالات دا چې سړی 15000 روپے ګټي نو خزه چې ور سره ودرېږي نو ولې لکه دې کې څه غدا چې مطلب خزه ور سره نشي ودرېدي شي چې کار لپاره بهر بزي نو دا مطلب چې هغه باندې څوک به ریپ اټمپټ کی هغه به څوک اسالټ کی هغه سره څوک زیاتې کوي نو تاسو به دا خبره کوي چې یار نه د دې څه کارو چې تاسو په دسه وته نن سبا موږ کتلې د برکو کې امر سکیږي چې تاسو چې جامع دسه نه نو کې دا شو بل نن دې کانفرنس کې ما دا خبره هم نوٹ کا چې سینیئر پیونی جج سپریم کورټ چې دا منصور علی شاه صاحب عادل تراغلی عادل ته ایڈریس کو نو هغه ورډینګ چې کوم ډیر ویجیلنٹ او په دې وومنز حواله سره عادل ته یو خبره وکړو چې لایک هی از ا فیمینست اینڈ when the sitting chief لکه د دې یو کال د قاضي فایز نه پس دا بس 2-3 کال لپاره چیف جسټس برازي نو زما خپل ویژن دغه دا چې لکه د منصور علی شاه په ټایم کې چې کم دی نو دا چې کم جنرال جسټس ایکټ دی د باندې زیات عمل درآمد کیږي 2021 انټي ریپ ایکټ چې کم دا د باندې زیات عمل درآمد پکار دی او پکار هم د سدا ولې پکار دا چې ترسو پر زمونږ وومن امپاورمنٹ ناراضي وومن کې امپاورمنٹ ناراضي زمونږ ماشومان چې کم دی او مغه شانته پاتې ماشومان برازي هغه رسته چې کم هغه کانفیډنس پکې نه لاک اف کانفیډنس پکې ولې چې دا خو لکه ډیر اوبویس شی دا چې کم کانفیډنٹ خاتون کانفیډنٹ خزي هغه ماشوم مغه شانته هغه شانته پیدا کوي او بل دا چې هغه چې کم معاشره دا لکه عالمي دنیا چې کم ده هغه کې عمده شانته ماشوم چې کم دی چې کانفیډنٹ ماشوم هغه مخکې زی او هغه بس تاسو ملک نام روشن کی خو دې کې دغه دا چې مونږ خپل خزوله خپل عزت ورکو او بل یو خبر زدل ته کوم چې دا کم پښتنه خزنه دي دا په تاسو بلیو می چې these women are very competent پښتنه خزه خو مونږ پښتون چې یو مونږ خپل ور باندې لاس کېدو چې مطلب دا مخکې نزي دا هغه جنې دا ولې جنې دا بزي دا پکار کوي او دا به د پښتنو نوم روشن کوي خواتین د تحفظ د پورا داسې قسمه آگاهی پروګرامونو بار انعقاد ضروری دی بار د انعقاد کړی شي النور بالکل انعقاد هم ضروری ده او زما پرسنل پرسپشن دا غدا چې دا چې کوم آگاهی دا ریډیو باندې پکار ده چې کوم ریموټ ایریاز نه دي الته کې دا شونه ډیر زیات کیږي چې ریموټ ایریاز کې پر ریډیو لکه هغه ریموټ ایریاز یو سپورل ته ټي وی نشته خو ریډیو پکشته نو چې ریډیو باندې ورته آگاهی ملاویږي نو خاتون ته پته چې زما رائټس دي چې خاتون ته خپل پته کنه چې زما رائټس دي خپل رائټس لپاره جنگ کول شي چې هغه ته پته نه هغه بس جنگ کوي خواتین د تحفظ د پورا قانون سازي کیږي خو عمل درآمد نشته عمل درآمد لپاره څه اقدامات چتول پکار دي عمل درآمد خو ما تاسو ته ول چې انټي ریپ 21 ایکټ تاسو ګوري چې اوچته کوي چې مطلب تاسو انویسټیګیشن نشي کولای چې تاسو جنې نه مطلب فیمیل سره انویسټیګیشن فیمیل به کوي بل دا چې 17 اقدامات څه چتول پکار دي اقدامات دغه چتول پکار دي چې کم ریموټ ایریاز دي هغه کې آگاهی صحیح دا بل دا چې یو خبره بل شو دلته چې ریپ کیږي ریپ نه پس چې کم سیمپلینګ علي هغه لپاره د سره لیبارټری نشته لیبارټری لپاره هفته پکې لګي نو فرست دا غدا چې دا کلیکټیو سټانس تا چې هیلث هم پکې راشي جوډیشری هم پکې راشي گورنمنٹ هم پکې کېنی او لا اینڈ آرډر سچویشنز هم چې مطلب هیلث تاسو نظام دونه سپیډي کوي اسلام آباد کې نشته چې اسلام آباد کې یو ریپ کیږي هغه تاسو فورنزیک والی not just vaginal sample تاسو والے لکه پورا باډي تاسو ایگزامین کې الته هیر زی الته د نخونه ډیفرنٹ شیونه که تاسو هغه چې هغه سیمپلینګ او که تاسو ته پته لګي چې دلته نور څومره ډي ان اے زو
دی کې انویسټیګیشن کې هیلپ کیږي تاسو خالي بورډ ایگزامین کې نو هغه کې خو لکه عمل درآمد هم دغه پکار دی چې تاسو خپل سیستم چې کم دی اخ کوي او بل دا چې دی کې هیلث چې کم دا هیلث کار چې کم دی هغه سپیډیو کوي چې پته لګي لکه دا ډي ان اے چې کم دی نن سبا هیر نن سبا خو نه اوبویس چې مطلب هیر نم پته لګي نو هم پته لګي بلډ نم پته لګي سپټ نم پته لګي نو چې انویسټیګیشن پکې خوشي او بل دا چې کم چې کم ریپ هغه د ملزم دی هغه ته سزا سخت نه سخت سزا زه خو دا دلته به زه مطالبه کوم چې زمونږ چې کوم شریعت دی هغې په مطابق ورته یو ځل سزا ورکړه بیا زه ګورم چې دا کارونه څنګه کېږي دا به هر څه د دې سره ختمه شي که چیرې پراپر سزا چاته ورکړی شوه نو تاسو خواتین ته د ظلم زیاتۍ په حواله سره پیغام څه لرئ خواتین ته ظلم او زیاتۍ حواله سره سمپل یو لاینر پیغام دی چې غلی کېږئ مئ خالي بار اوسئ ځان لپاره آواز اوچت کړئ که نه شي اوچتولی نن سبا میډیا چې کم دا زمونږ مین سټریم میډیا زه خپله میډیا نه تعلق لرم چې زمونږ مین سټریم میډیا دا که خواتین یو شکایت هم پکې راشي موږ ډایرکټ فون کوو کنسلټ اتھارټي ته چې دا ولې دا څه شي شوی ده نو چې موږ در سره ولاړ یو تاسو ځان سره ولې نه ولاړ او بل دا خواتین هم او خاص طور باندې زه سړو ته دغه گزارش کوم ریکویسټ کوم ورته چې تاسو وځئ چې دا ښځې سره څه زیاتې کېږي د باندې غلی کېږي ماته لګي چې داسې ایونټ سیري دا بار بار کول پکار دی ځکه چې موږ ته مطلب نارمل خلکو ته هم پته ولګي چې آیا ججز څه کوي خپله ډیوټي کې او څه کوي ځکه چې مطلب څوک چې د فیلډ سره ریلیټډ نه نو هغوی ته آیډیا نه هغوی مطلب هغوی نه پیژني چې قانون کې څه کېږي ججز څه کوي پولیس خپل کار څنګه کوي خو چې کله داسې ټریننګز وشي نو آیډیا هر نارمل سټیزن ته هم وشي چې یار زموږ کم سرویسز چې دي هغوی څه کار کوي زمونږ کم جوډیشري چې ده زمونږ کم پولیس چې دي زمونږ سیکیورټي فیلډس چې دي هغوی څه کولی شي او څه کوي هغوی خپل سایډ نه مطلب نارمل سټیزن چې دی هغه دا وایي چې لکه دا سوچ کوي زما پورې هر یو کس دا سوچ کوي چې مطلب دوی خپله ډیوټي هغه شان نه نباوي نو چې دا ټریننګز وشي نو د هغوی پرسنلي یو انټریکشن راشي نو هغه انټریکشن دونه پته ولګي چې دوی خپل ډیوټي څنګه کوي څنګه نه خواتین د تحفظ د آگاهی په حواله سره د داسې قسمه پروګرامونو انعقاد بار بار ضروری ګڼئ بار بار د انعقاد کړی شي صرف اسلام آباد کې نه مطلب کې پی کې پنجاب سندھ بلوچستان داسې ښارونو کې هم پکار دي ماته لګي چې اسلام ایز کمپیر ټو اسلام آباد چې دی نو مطلب دا هائی ایجوکیټډ سوسایټي دلته اوسیږي نو دلته دوی ته د ټریننګ ضرورت نشته ټریننګ چې دی هغه کے پی پنجاب کې داسې علاقې چې هلته ایجوکیشن کم یې نو هلته داسې د ټریننګ ضرورت ضروري دی ځکه چې هغوی ته د قانون بالکل هم پته نه نو هغوی ته د لاز او د هر څه پته لګېدل امپورټنټ دی ایز ا سټیزن د خواتین د تحفظ په حواله سره قانون سازي کیږي خو په عمل درآمد نه کیږي د عمل درآمد لپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي په حکومتي کسه باندې که زه تاسو خپل ایکسپیرینس ویم نو ریسنټلی ما ډاکومنټري جوړوله وومن رایټس باندې نو چې څونه زه لویرز او کورټس ته لاړم نو هغوی ته چې ما وویل ما فلانه فلانه لا چې دا موجود ده امپلیمنټیشن ولې نشته نو وی چې یا به وي زموږ سره ججز کم دي یا به وي څوک مطلب نه کوي هېڅوک هم نه کوي نو ما ورته وي چې هېڅوک هم نه کوي نو دا خو یو نه یو کس به کوي که نه مطلب یو نه یو کس خلکو سره چې کوم ظلم زیاتې کیږي هغوی ته به انصاف څنګه ملاویږي او یو مطلب په معاشره کې مطلب چې کوم بالکل یو تفریق دی هغه مخې ته راځي ما ورته دا وی انسر مې دا ورکړو چې لکه مطلب یو کس قدم اوچت کړي د دې دپاره نور به تیم زده کړي هغوی به هم قدم اوچت کړي چې زه وایم چې نه نور څوک نه کوي زه به هم نه کوم نو دا سوسایټي خو به بیا دغه شانتې سلیپینګ وي بیا خو هغوی راخېدی نه شي او نه بیا چاته قانون پته لګېدی شي پراپر عمل درآمد پکار دی د خواتین سره د ظلم زیاتې په حواله سره ستاسو ورته پیغام څه دی زنانو ته زما زنانو ته دا پیغام دی چې خپل رایټس چې دي هغه وپیژنئ او خپل رایټس فالو کول چې دي هغه هم وکئ د خپل رایټس څوک نه درکوي په زوره باندې واخلئ خو رایټ خپل خامخا واخلئ دا یو ډېر ښه انیشیټیو دی کې بیسیکلی صرف خواتین دپاره نه دا یو جنرل ډسکشن دی په دې باندې چې کې جنډر بیس وایلنس را باندې ټول مطلب لیجسلیټیو ورک چې کوم شوی دی هغې باندې ډیبیټ کیږي او دا د کې دا کته شي چې مطلب مونږ پاکستان کې جنډر بیس وایلنس کنوکشن ریټس ویلې دومره کم دي 4.2% کنوکشن ریټس دي مونږ هغه ویلې دومره کم دي هغه بیسیکلی پرابلم دا دی چې مونږ امپلیمنټیشن اف لاز نشته لاز خو ډېر زیات مونږ سره نمبر اف لاز دی خو هغې مسله دا ده چې
implementation nishta aw implementation de para aw deki basically munga masle che diga forensic ki di investigation ki di aw khas طور پر reporting ki di the basic step che kem pela de jikala victim razi ya so ko matlab child vi minor vi chikim kha survivor vi aga chikala razi aur age ta masla pela reporting ki sa social issues vi cultural norms di munga khas طور پر KPK ke kana che age ke gender based violence shta او مونږ کلچرل پیټریارکی دا او د ټول سیزون د واجه دا سیزون زیاتېږي او امپلیمنټیشن دغه سیزون د واجه نکیږي ولې چې مونږ دماغ کې چې کوم سیزون او کلچرل نورمز او پیټریارکی کې مناسته د غازینا او بس دا یو ډېر ښه انیشیټیو دی پکار دی چې داسې نور پروګرامز کیږي آگاهی د پاره د داسې قسمه پروګرامونو انعقاد څومره ضروری ګڼي داسې قسمه آگاهی پروګرامونه مطلب بار بار ضروری دي بالکل ضروری دی خاص طور پر مونږ خو داسې یو چې مونږ داسې پریویلیج دیو چې مونږ ته تعلیم دی او مونږ د سیزونو سره آگاهی شته خو خاص طور پر د مونږ بیکورډ علاقې چې دی لکه وزیرستان شو لکه کرک شو بنو شو یا مونږ داسې علاقې چې کوم ځای کې تعلیم دومره خاص نظام نشته دیر سایډ شو کې پیشوا او ایون سندھ بلوچستان ایریاز دلته ډیر ضروری ده چې مونږ داسې پروګرامز انعقاد کو او منعقد کو او ډیر زیات ضرورت دی د سیزونو او خاص طور پر مونږ فیمیلز لپاره مونږ فیمیلز میرج رائټس عمر دي چایلډ سره ولې دومره زیاتې کیږي او مونږ هغه چې کوم انیشیټیو اخیستونه دي دا مونږ خپل ګراس لیول نه مونږ ګورنمنت طرف نه مونږ پرسنل چې کوم ارګنایزیشنز دی هغه ته پکار دي چې د سیزون لپاره انیشیټیو اخلي خو د خواتین د تحفظ لپاره خاص کر ډیر زیاته قانون سازی کیږي په هغې باندې عمل درآمد نشته د عمل درآمد لپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي د عمل درآمد لپاره خو پیله ټول نه زیات پکار دي چې ګورنمنت چې دی هغه د لپاره ولې چې لا میکینګ چې دا لیجسلیټیو کار دی او امپلیمنټیشن چې دا هغه ایگزیکټیو کار دی مونږ ګورنمنت نور ډیر زیات ایشوز دي مونږ اکنامک ډسټربنس دی په ملک کې هغې سیزون د وجې مونږ او پولیټیکل دومره غټ ډسټربنس هغې سیزون د وجې مونږ د مین ایشوز چې دي هغې لپاره هغې سره ټایم نشته او دې سیزونو امپلیمنټیشن او هر څه دا کار ګورنمنت دی او پکار دی چې دا د شي نه باندې هغه کارونه سٹارټ کی اور بس چې کومه آبادی ده هغه 55% د پاکستان کې نو پکار ده چې په قانون سازی باندې عمل درآمد وي د ستاسو خواتین ته د ظلم زیاتې په حواله سره پیغام څه دی ما ټول خواتین ته دا پیغام دی چې ټول نه پیله کنه تاسو ته پکار دی چې دا پیټریارکل چې کوم مونږ نظام دی د خلاف مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل حقوق وغواړو مونږ ته پکار دی چې مونږ ته دا پته وي چې مونږ څه حقوق دي او مونږ لا سم مونږ ته راکړي دي ډیر زیات پروګرامز انیشیټیو شوي دي اوس هم ګورنمنت داسې سرویز جاری کړي دي چې کومې کې خواتین ته دا ایون کې هغې ته هر قسم لاس کې کوم سیکشن په هغې دپاره ریپ دپاره لا څرنګه لا دا هغې میرج رائټس څنګه لا دا ډایورس څنګه لاز دي هغې انهریټنس کوم رائټس دي د دپاره پراپر سرویز جاری شوي دي او که چې کومې مونږ خواتین چې کوم سبق وایو یا تعلیم حالو هغې ته پکار دي چې مونږ چې کوم داسې خواتین دي چې هغه سبق نه دی ویلي او تعلیم نشته یا مونږ کلی علاقو کې مونږ ته پکار دي چې مونږ ګراس لیول باندې داسې انیشیټیو والو او هغې ته تعلیم ورکو چې ستاسو رائټس دي اور تاسو به خپل حقوق نه خبر شي او چې خپل حقوق نه بے شک خبر شي خواتین کے تحفظ کے حوالے سے منعقدہ اس کانفرنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی دیکھیے خواتین کا یہ صرف خواتین کے تحفظ کی بات نہیں ہے یہ جو وائلنس ہوتا ہے سیکشول وائلنس جو ہوتا ہے زیادتی کے جو کیسز ہوتے ہیں چاہے وہ خواتین کے ہوں چاہے بچوں کے ہوں چاہے ٹرانس پرسنس کے ہوں یہ ان کے تحفظ کے حوالے سے جو اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ 2021 آیا تھا اب اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں اینٹی ریپ کرائسس سیل ہم نے پہلا بنایا کراچی میں اور یہاں پر اس کو انویل کیا ہے کیا ایسے پروگراموں کا انعقاد بار بار ضروری ہے بار بار اس طرح کے پروگرام اویئرنیس کے لیے منعقد کرنے چاہیے دیکھیے اویئرنیس سے زیادہ بڑی چیز کیا ہے کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں کسی بھی سسٹم کے لیے جیسے کوئی خاتون ایسی آتی ہیں یا کوئی بچہ آتا ہے ہمارے پاس تو ایک تو میڈیکو لیگل آفیسر ہوتے ہیں اس کے بعد پھر پولیس والے ہوتے ہیں پھر پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں پھر ججز ہوتے ہیں تو یہ 4 ہمارے پاس اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا ضروری ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کی بات سمجھ سکیں اور
کس کو کیا کرنا ہے اس کی جاب پتہ ہو، اور دوسرا کیا کر رہا ہے اس کی جاب، بجائے یہ کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے، تو ایٹ لیسٹ وی شوڈ نو. ایک ٹیم ورک ہوتا ہے کوئی بھی. خواتین اور بچوں کے تحفظ کے حوالے سے اکثر قانون سازی ہوتی رہتی ہے لیکن عمل درآمد کم ہوتا ہے. عمل درآمد کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ یہ جو آپ جس پروگرام کے لیے آپ آئے ہیں یہ ایکچولی عمل درآمد ہی ہے، اور اس میں جب بنا تھا 2021 میں تو اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. ابھی پہلے ہم لوگ کام کر رہے تھے رولز پہ، رولز نوٹیفائی ہو گئے، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے نوٹیفائی کر دیے. اب ہم گائیڈ لائنس پہ کام کر رہے ہیں، SOPs پہ کام کر رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اینٹی ریپ کرائسس سیل بھی. تو یہ آپ سمجھیے کہ یہ عمل درآمد کا پہلا قدم ہے. اللہ کرے کہ اس پہ پراپر عمل درآمد ہو اور خواتین کو بچوں کو انصاف بھی ملے، وہ بھی قانون کے مطابق. تو خواتین اور بچوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوتی ہے اس کے حوالے سے آپ کا دونوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام صرف یہ ہے کہ اگر زیادتی ظلم کوئی ایسے ہوتا ہے تو اس پہ بولنا ضروری ہے. جب آپ بولیں گے نہیں تو پتہ نہیں چلے گا، جب پتہ نہیں چلے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا. ہوگا ایسا کہ کبھی کوئی آپ کو مدد نہ ملے، مگر زیادہ انسٹنسز میں اگر بولا جائے تو مدد مل ہی جاتی ہے. ہمت کرنی ضروری ہے ہر کسی کو. ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ضروری ہے، چاہے جس پہ ظلم ہو رہا ہو، چاہے جو ظلم ہوتا دیکھ رہا ہو. دونوں کا کام ہے بولنا. میں کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو UN ویمن نے لیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لیجسلیشن ہمارے پاس ہے ابھی جینڈر بیس وائلنس کے اوپر، اس کی امپلیمنٹیشن اب کس طرح ہو رہی ہے. ہماری کنٹری کے اندر بہت سارے لاز ہیں پر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے، تو اس کے اوپر ایک بہت ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہے. تو یہاں پہ ججز، ڈاکٹرز، پولیس آفیسرز، لائرز ہیں، اور وہ اس ڈسکشن میں جب انوالو ہوں گے اور ان لاز کے اوپر بات کریں گے جو عورتوں کے تحفظ کے لیے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، تو اس کا فائدہ ہمیں آگے جا کے بہت ہوگا، اور اس کی ابھی ہمیں بہت ضرورت بھی ہے. ضرورت ہے تو خواتین کے تحفظ کے حوالے سے ایسے آگاہی پروگراموں کا انعقاد بار بار ضروری ہے، بار بار ایسے پروگرام کا انعقاد کرنا چاہیے. آئی تھنک بہت ضروری ہے تاکہ اس پہ بات ہو سکے، لوگوں کو بار بار یاد دلایا جائے کہ یہ لاز ہیں اور ان کی اب امپلیمنٹیشن کی صرف ضرورت ہے. لاز پاس کرنا صرف انف نہیں ہوتا، پھر ان کو امپلیمنٹ کرنا اور عورتوں کو ایکچولی پروٹیکشن پرووائڈ کرنا اس کا مقصد ہے. تو آپ جب اس کے اوپر اس طرح بات شروع کریں گے، ایک سوسائٹی کے اندر ڈسکورس شروع کریں گے، تبھی جا کے کوئی چینج آئے گا. اویئرنیس کے ساتھ خواتین کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے مطلب کیا حقوق ہیں. تو اکثر پاکستان میں خواتین کے تحفظ کے حوالے سے قانون سازی ہوتی رہتی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. عمل درآمد کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سارے ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جن میں پولیس آ جاتی ہے، جن میں ہاسپٹل زیادہ آ جاتے ہیں، جہاں پہ عورتوں نے جا کے اپنا میڈیکل لیگل ایگزامینیشن کرانا ہوتا ہے جو پھر ٹرائل میں بھی ان کو کام آتا ہے. ان سارے انسٹیٹیوشنز کی مل کے اس لا کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. اور آئی تھنک پھر ہی چینج آ سکتا ہے کہ اگر سارے انسٹیٹیوشنز ملیں اور وہ ان لاس کے بارے میں ان کو بھی آگاہی ہو اور آگے لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ ادھر جا کے وہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. خواتین کے ساتھ ظلم زیادتی کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہنا چاہوں گی، ہر عورت کا اپنے ان کے چیلنجز ہوتے ہیں، اپنے ان کے مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں بولتی. میں ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو اگر وہ آواز اٹھانا چاہتے ہیں ہم وہاں ہوں گے، اگر وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے اس کے بارے میں تب بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پر اگر آواز اٹھائیں، جو لوگ اٹھا سکتے ہیں آواز، آئی تھنک ان کو اٹھانی چاہیے. جو لوگ جن لوگوں کے پاس آواز نہیں ہے ان کے لیے ان لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے جن کے پاس ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جینڈر بیس وائلنس بہت زیادہ ہو رہا ہے. جیسے کہ فاطمہ کا کیس آپ دیکھ سکتے ہیں. وومن کو جس طریقے سے پروٹیکشن ملنی چاہیے تھے وہ بالکل بھی نہیں مل رہی. اسلام بھی وومنس کو جو ہے وہ رائٹ دے رہا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا اس طریقے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. جینڈر بیس وائلنس میں ابھی جو وومن پروٹیکشن پہ چل رہا ہے یہ ہے کہ بہت ساری وومنس جو ہیں وہ بہت زیادہ سروائیو کر رہی ہیں. ان کو پراپرٹی میں جو ہے اس کا پٹیشن کا اس کو حصہ نہیں مل رہا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں وومن کو ہمیشہ ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. جیسے اب میں اپنی وکالت کے لحاظ سے کہوں گی، بہت ساری ایسی فیمیلز ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ فیملی کی سپورٹ نہیں ہوتی. اگر آتی بھی ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس طریقے کا انوائرمنٹ نہیں ملتا. یہاں پہ فیمیلز جو ہے نا خود کو پروٹیکٹ جو ہے ان کو اس طریقے سے پروٹیکشن نہیں مل رہی ہوتی. تو بہت ساری ریزن یہی ہے کہ لیک آف پروٹیکشنز کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ پیچھے رہ رہی ہیں.
خواتین کے تحفظ کے حوالے سے ایسے آگاہی پروگراموں کا انعقاد بار بار ضروری ہے، بار بار اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کرنا چاہیے؟ جی جی بہت بالکل ضروری ہے کہ وومن کے جو یہ بالکل ہیں ایسے سیمینارز جو ہیں وہ منعقد ہونے چاہیے جس سے وومنس کو خود بھی پتہ چلے کہ ان کا رائٹ کیا ہے. وومن کو جو ہے ایک آواز دینی چاہیے کہ وہ اپنے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائیں. اور بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ وومن کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. تو ایسی اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے جس میں وومنس کو پتہ چلے کہ ان کا رائٹ کیا ہے، ان کے پروٹیکشن کیا ہے، اور ان کو خود کو کیسے پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ہراسمنٹ کے کیسز آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو اس طرح کے سیمینارز کا سب سے زیادہ بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو ہراسمنٹ کے کیسز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ وومنس نہیں بول سکتی، تو یہ اویئرنیس پروگرامز جو ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں. خواتین کے تحفظ کے حوالے سے اکثر قانون سازی ہوتی رہتی ہے. بطور وکیل اب تک آپ کو مطلب سب کچھ کا پتہ ہے کہ قانون سازی پر عمل درآمد نہیں ہوتا. عمل درآمد کے حوالے سے حکومتی سطح پر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے خواتین کے تحفظ کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ وومن پروٹیکشن ایک بل پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس میں جیسے کہ ہراسمنٹ کا ہوا ہے بل پاس، کے ہراسمنٹ کی بہت زیادہ سزا بھی ہے، لیکن اس لحاظ سے جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. تو میرے خیال سے حکومت کو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اہم رول ادا کرنا چاہیے کہ ان کو ایک بہت زیادہ ہائی لیول پہ پروٹیکشن دینی چاہیے. خواتین کے ساتھ ظلم زیادتی کے حوالے سے خواتین کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں جہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے وہاں پہ وومنس کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں، اور وہاں پہ یہ مت شو کریں کہ وہ ایک عورت ہیں اور وہ نہیں بول سکتی. ان کو عورت بن کے مرد جیسے جو ہے وہ طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کی جو کانفرنسز ہے ان کو ہوتے رہنا چاہیے. اس سے اویئرنیس آتی ہے معاشرے میں اور عام لوگوں میں بھی آتی ہے. جیسے کہ یہاں پہ لائرز بھی تھے، ججز بھی تھے، عام عوام بھی تھی. ان کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، کرائم ریٹ میں کتنا اضافہ ہوا ہے، اس کی روک تھام کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے، اور جو ہے قانون کس طرح سے لائے جا رہے ہیں، اور آپ نے کس طرح سے اس کی ہیلپ لائن یوز کرنی ہے، اور آپ نے تحفظ دینا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے آس پاس میں جو بھی خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کو. خواتین کے تحفظ کے حوالے سے ایسے آگاہی پروگراموں کا انعقاد بار بار ضروری ہے، بار بار ایسے پروگرام مطلب منعقد کرنے چاہیے؟ جی بالکل کرنے چاہیے، اس میں تو نہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور ہر لیول پہ کرنے چاہیے. بلکہ اسکولوں اور کالجز جو ہیں اس میں بھی ہے، بتانا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ نے خود کو پروٹیکٹ کس طرح سے کرنا ہے، اور خواتین کو بتانا چاہیے ہر طرح سے. خواتین کے تحفظ کے حوالے سے اکثر قانون سازی ہوتی رہتی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. عمل درآمد کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ بطور وکیل آپ کیا کہیں گے، حکومت کس طرح کے اقدامات اٹھائیں؟ نہیں، حکومتی سطح پہ بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے ہیں. جیسے کہ انہوں نے اسپیشل جو ہیں وہ جینڈر وائلنس پہ جو ہیں عدالتیں قائم کی ہیں. اس کے اندر جو ہے ان کو مکمل پروٹیکشن دی جاتی ہے. خواتین کو ان کے لیے پردے کا انتظام ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کیسز میں سامنے ظاہر نہ ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے، لوگ آئیڈینٹی شو نہیں کرنا چاہتے. یہاں پہ مکمل پرائیویسی کے طریقے سے جو ہے ان کے ٹرائلز کو جو ہے وہ منعقد کیا جاتا ہے. اور بالکل ٹھیک ہے، اور بس یہ ہے کہ ان کو اویئرنیس دینی چاہیے اور ہیلپ لائنس کا زیادہ سے زیادہ بتانا چاہیے ان کو. خواتین کے ساتھ ظلم زیادتی کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام ہمارے معاشرے کی تمام خواتین کے لیے یہی ہے کہ جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے وہ آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور کبھی بھی اس کو پہلے درجے پہ ہی آپ جو ہے اس پہ چپ نہ رہیں. اور آپ کے پاس 15 ہے، 15 پہ کال کیجیے، اور جتنی بھی اور جو ہیلپ لائنس ہیں وہاں پہ کال کیجیے اور اپنی رپورٹ درج کروائیے. آپ ایک قدم اٹھائیں گے، آپ کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کسی اور عورت کو جو ہے وہ ہمت ملے اور آپ کو دیکھ کے وہ جو ہے یہ سارے جو ہے کارنامے سر انجام دیں. کے ساتھ ساتھ پھر انصاف بھی ملے گا، وہ بھی مطلب ایک قانون پراپر چلے گا اور اس بندے کے خلاف پھر کارروائی ہوگی. تو ہمت خواتین کو مطلب اس میں آنی چاہیے اور اپنا آواز اٹھانا چاہیے. بالکل جی. دیکھیں اگر آپ آئیں گے انصاف لینے کے لیے، آپ کٹ گھرے میں آئیں گے تو آپ کو انصاف ملے گا نا. اور انصاف جو ہے یوں چٹکی بجانے سے تو انصاف نہیں ہو جاتا، اس کے لیے آپ کو ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے. انصاف تو انشاءاللہ ملے گا. اس کانفرنس میں جو بہت باتیں ہوئی ہیں کہ جو کرمنل جسٹس سسٹم کے لوگ ہیں، پولیس، میڈیکل لیگل، پروسیکیوشن اور جوڈیشری، ان پر جینڈر بیسڈ وائلنس یعنی کہ جو تشدد ہوتا ہے عورتوں کے خلاف، بچوں کے خلاف، یا ایون مردوں کے خلاف یا ٹرانسجینڈر کے خلاف، اس پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے. جو میڈیکل ایویڈنس ہے، فورینسک یعنی کہ ڈی این اے یا آپ کا جو کرائم سین ایویڈنس ہے، بلڈ کی ٹائپس کے کیا ہے، سیریولوجی، اس پر کام کرنا بہت ضروری ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہے کیا پروو کر سکتا ہے، کیا نہیں پروو کر سکتا. کیپیسٹی بلڈنگ اور نالج سارے ایکٹرز کی.
تو یہ بہت ضروری ہے اس پر ٹریننگ پر، نالج پر، ججمنٹ رائٹنگ پر فوکس کرنے کے. کے تحفظ کے حوالے سے ایسے آگاہی پروگراموں کا انعقاد بار بار ضروری ہے، بار بار ایسے پروگرام کا انعقاد کرنا چاہیے. ضرور کرنا چاہیے. ہم ہر 6 مہینے کے بعد کچھ نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو پہلا سبق آ جائے تو پھر آپ دوسرے سبق پہ جا سکتے ہیں. تو آپ کی کانورسیشنز، آپ کی نالج اور بھی زیادہ بڑھے گی ہر کانفرنس کے اوپر، ہر ڈسکشن کے اوپر، ہر یہ ٹریننگ. جو پاکستان میں آبادی ہے وہ مطلب 54-55% ہے، تو ظاہری بات ہے پھر ایسے پروگرام اور کا انعقاد ضروری بھی ہے، ہونے بھی چاہیے. خاص کر جو مطلب KPK میں، بلوچستان میں اور سندھ میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ خواتین کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ، تو اس طرح کے پروگراموں سے ان کو مطلب پتہ چل جاتا ہے، آگاہی ہو جاتی ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. آئی تھنک کہ اس طرح کے کانفرنسز سے جو فائدہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اٹینڈ کر سکتے ہیں وہ آگے جا کر اور بھی زیادہ بات کر سکتے ہیں. جیسے آج والی کانفرنس ہے، آپ کے پاس جو لوگ ہیں جو ڈسٹرکٹ سے آئے ہیں، آپ کے لوگ ہیں جو تحصیلہ سے آئے ہیں، تو اگر ایک بندے کو کچھ پتہ ہے 5 لوگوں سے بھی جا کر گھر میں بات کرے تو 5 لوگوں کو اور زیادہ انفارمیشن مل جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بات چیت پھیلائیں. خواتین کے تحفظ کے حوالے سے قانون سازی پاکستان میں ہوتی رہتی ہے، لیکن عمل درآمد خاص نہیں ہوتا. عمل درآمد کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ عمل درآمد کے لیے ایک تو نالج، سب سے پہلے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ قانون کیا ہے. دوسرا، پیسے ہونے چاہیے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کے لیے امپلیمنٹیشن کے لیے. اور تیسرا اکاؤنٹیبلٹی، یعنی کہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیسے کیسے خرچ ہو رہے ہیں، کون خرچ کر رہا ہے، وہ کام اپنا صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور اگر نہیں کر رہے تو اس کی سزا، اگر صحیح کر رہے ہیں تو اس کا انعام. خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی کے حوالے سے آپ کا خواتین کے لیے پیغام کیا ہے؟ کہ آپ چپ نہ رہیں، آپ بات کریں، آواز اٹھائیں، لوگوں کو بتائیں، ایک بندے یا بندے کو بتائیں، 2 کو بتائیں، لیکن چپ نہ رہیں. یہ چپ رہنے سے ہماری باتیں، ہماری تشدد، ہمارے مسئلے لوگوں تک نہیں پہنچتے اور پھر ہم اس کے سلوشن نہیں ڈھونڈ سکتے. اچھا دیکھیں، جس طرح کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور بینگ اے اسٹوڈنٹ اگر میں اس طرح ایسی جگہ پہ آ رہی ہوں تو مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا گیا ہے، مجھے اویئرنیس ہو رہی ہے. تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی اپنی فیلڈز میں ایکسپرٹ ہیں. دے آر پالیسی میکرز، دے آر دا ونز ہو رن تھنگس، ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اویئرنیس پھیلائیں. جس طرح کہ یہ سیشن ہو رہا ہے، اس طرح کے مزید سیشنز ہونے چاہیے تاکہ لوگ آئیں. جیسے میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آ رہی ہوں اور فیمیل اسٹوڈنٹس آئیں اور میل اسٹوڈنٹس آئیں، تو ان کو اویئرنیس ہو، ان کو پتہ ہو کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے رائٹس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے سیشنز ہونے چاہیے. کہ آج اس کانفرنس نے آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا اور ابھی مطلب ایک اسٹوڈنٹ ہے اور جا کے اپنی مطلب جو باقی لڑکیاں ہیں اس کو بھی بتائیں گی کہ آپ نے مطلب ظلم و زیادتی کے خلاف اس طرح آواز اٹھانا ہے اور پھر آپ کو انصاف ملے گا. ڈیفینیٹلی. دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہو آپ کے ساتھ غلط ہو گیا کچھ تو آپ آواز اٹھائیں، ٹھیک ہے، آپ کو کہتے ہیں بات کریں، لیکن کس طرح سے بات کرنی ہے، کس سے بات کرنی ہے، کیا رائٹس ہیں، کیا پروسیجرز ہیں جن کو فالو کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، کن کو آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں پتہ ہوتا گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو. تو اس طرح کے سیشنز میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں اویئرنیس ہوتی ہے کہ کون ہے جو ایکچولی چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے یا کس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے ان چیزوں کو لے کے. تو وہ جب اویئرنیس آ جاتی ہے تو انسان اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے. اب جیسے آئی نو کہ اگر مجھے کوئی ایشو ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی بھی یا میرے سرکل میں کسی کو ہوتا ہے، تو آئی نو کہ کیا پروسیجر ہونا چاہیے، کیا چیزیں ہونی چاہیے، یا کیا ہمارے روٹس ہیں یا رولز ہیں یا رائٹس ہیں جو ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز میں کس طرح سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. تو ان چیزوں کی اویئرنیس ہونی چاہیے. کہ تحفظ کے حوالے سے ایسے آگاہی پروگراموں کا انعقاد بار بار ضروری ہے، بار بار ایسے آگاہی پروگرام انعقاد کرنے چاہیے. بہت ضروری ہے. ہم لوگ ڈفرینٹ سیشنز کرتے ہیں، ڈفرینٹ گورنمنٹ جو ہے تھرو آؤٹ دا ایئر چیزیں پلان کرتی ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں بہت کم ہو رہی ہوتی ہیں. اس سے یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے کہ بیک اینڈ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اب جیسے میں جب یہ سن رہی تو مجھے اچھا پتہ چلا کہ اچھا گورنمنٹ یہ بھی کر رہی ہے، فورینسک بھی ہو رہی ہے، ہمارے پاس انالیسس ہو رہا ہے ہر طرح کا، ڈاکیومنٹنگ بھی ہو رہی ہے، ریسورسز بھی ہیں، لیکن وہ کس طرح سے اویل ہو رہی ہیں، چیزیں کس طرح سے پلان آؤٹ ہوتی ہیں اور کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں، وہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی ہیں. تو جب اس طرح کے اویئرنیس سیشنز ہوتے ہیں تو لوگوں کو مزید پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس طرح سے چیزیں پلان آؤٹ ہوتی ہیں، اس طرح سے چیزیں کام کرتی ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے اور یہ ایک ریمائنڈر کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے کہ وی آر ناٹ الون ان دس. کیونکہ بہت سارے وکٹمس جو ہوتے ہیں وہ کیسز کو رپورٹ اس لیے نہیں کرتے، ان کو لگتا ہے وی آر الون، ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے، ناؤ وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. تو جب ان کو پتہ ہوگا کہ وی آر ناٹ alone in this and this is something that needs to be dealt with, and that too with the help of the persons who can like become their voices. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کو خاموش نہیں رہنا ہے، بلکہ خاموش اس کو رہنا چاہیے یا سفر اس کو کرنا چاہیے جس نے غلط کیا ہے، نہ کہ اس کو جو کہ وکٹم ہے جس نے مطلب سہا بھی ہے اور آگے فردر بھی وہ اپنی لائف میں اس چیز کو لے کے چلتا رہے کہ اب میں کچھ نہیں کر پاؤں گا یا کچھ نہیں کر سکتی. تو اس کو تحفظ محسوس ہونا چاہیے. خواتین کے لیے ظلم و زیادتی کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا
یہی پیغام ہے کہ خود کو کمزور نہ سمجھیں. ایک خاتون بھی اتنی ہی طاقتور جتنے کا ایک مرد طاقتور ہے, اور کوشش کریں کہ آواز اٹھائیں, اپنی آواز خود بنیں, بجائے اس کے کس چیز کا انتظار کریں کہ کوئی آئے گا یا کوئی. کیونکہ ہمارے معاشرے میں اگر پیٹریارکل سوسائٹی یہ دیکھا جاتا ہے, یہ سمجھا جاتا ہے بلکہ کہ اگر ایک عورت ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ ایک مرد ہونا چاہیے, یا جیسے اگر ایک عورت ہے تو وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, لیکن ایک عورت بھی بہت کچھ کر سکتی ہے. اگر آپ اس سیشن میں اسپیسیفکلی دیکھیں تو بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو کہ عورتوں کی مدد کر رہی ہیں, یا بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو عورتوں کی آواز بنی ہوئی ہیں. تو اپنی آواز خود بنیں. یو آر ویری کیپیبل اینڈ یو کین ڈو ایوری تھنگ یو وانٹ. پہلے تو ہم جس طرح ہمارا ملک ہر بات میں کہتا ہے کہ ہم جی اسلامی جمہوریت ہے اور عورت کا اتنا رائٹ نہیں ہے, تو اگر اسلام کے اینگل سے دیکھا جائے تو حضرت ختیجہ کو کتنی آزادی دی گئی تھی. انہوں نے خود اپنا بزنس کیا اور اسی طرح وہ سب سے کرتی نہیں ڈیل. اور یہاں پہ کہتے ہیں نا عورت کا حقوق نہیں ہے. اسلام نے عورتوں کو مردوں جتنے حقوق تو ظاہر سی باتیں نہیں دے سکتے, لیکن ان کو ایک مقام دیا, ان کو آزادی دی, ان کو پروٹیکشن دی, اپنے آپ کو وہ پروٹیکٹ کرتے. اور جو یہاں کا آج کا بیسک مقصد ہے وہ ہے چائلڈ لیبر, جو آپ کے ہمارے گھروں میں ایک عموماً کلچر بن چکا ہے کہ جس کے پاس کام والے نہیں ہیں تو کام والوں کے بچے رکھ لیے, چھوٹے بچے اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے رکھ لیے. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک چھوٹا بچہ آپ کے بچے کو کیوں سنبھالے گا, اس کے اپنے کھیلنے کودنے کی عمر ہے, وہ آپ کے بچوں کو تحفظ اور اچھی کیئر کیوں دے گا. تو ہمیں اس پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور اسی طرح چھوٹے بچے چوریوں چکاریوں میں لگ جاتے ہیں. ہمارا اسی لیے تو سارا جسٹس سسٹم خراب ہو رہا ہے, کیونکہ بچوں کو آپ کام پہ رکھ لیتے ہیں, پھر ان کا بھی دل چاہتا ہے چیزیں کرنے کا, جب وہ حاصل نہیں کر سکتے سیدھے طریقے سے پھر وہ چوریوں چکاریوں میں لگتے ہیں, اور اس طرح ہمارا کرائم ریٹ بھی بڑھتا ہے. تو ہم سب مل کے ہی کچھ اس پہ قدم لے سکتے ہیں اور اکٹھے تعاون سے. پاکستان میں 2 کروڑ ایسے بچے ہیں جو کہ مطلب بہت کم عمر میں اسکول نہیں جاتے. تو خواتین کے تحفظ کے حوالے سے ایسے آگاہی پروگراموں کا انعقاد بار بار ضروری ہے, بار بار ایسے پروگراموں کا انعقاد کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. اس سے کچھ نہ کچھ کر کے پتہ ہے قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. اس طرح تھوڑا بہت جتنا چلتا رہے گا لوگوں کے مائنڈز میں آتی رہے گی یہ بات, اویئرنیس آتی رہے گی. اب جہاں پہ بہت سے یقیناً لوگ ہیں جن کے گھر میں چائلڈ لیبر ہوگا, تو کوئی پتہ نہیں وہ اس چیز کے بارے میں سوچیں. اور دوسرا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اسٹیٹسٹکس کے اکارڈنگ 2 کروڑ بچے ہیں جن کا جو بالکل اسکول نہیں جاتے. اب ہماری گورنمنٹ کو بھی انشور کرنا چاہیے, چیکنگ کر کے چیک اینڈ بیلنس رکھے. اگر کسی گھر میں, کیونکہ برتھ سرٹیفکیٹس جمع ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا کس ایج کے کتنے بچے ہیں گھر میں, تو آپ انشور کرو کہ سرکاری اسکول جا رہے ہیں وہ, اور ان کی جو علاقہ ہے جس میں جو اسکول لگتا ہے اس میں اتنی رجسٹریشن ہو. رجسٹریشن از آن 2% while the statistics being on 100%. تو وہ 98% گھر پہ ہے کہ کہیں لیبر کر رہی ہے. تو گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے. خواتین کے تحفظ یا بچوں کے تحفظ کے حوالے سے قانون سازی ہوتی رہتی ہے, لیکن عمل درآمد بہت کم ہی ہوتا ہے پاکستان میں. پاکستان میں عمل درآمد کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے, خاص کر حکومتی سطح پر بھی؟ اب یہ تو سول سوسائٹی اور گورنمنٹ کو مل کے انیشیٹو لینا چاہیے. اور دیکھا جائے تو جس طرح ویلری ہیں, ڈاکٹر سمینا ہے, سب اس چیز کے اوپر کام کریں. ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ بھی ہے, تو ہمیں ہر اینگل کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد اس کے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے. اور ہر ریپرزینٹ جیسا مائنورٹیز ہیں ان کے اپنے پرابلم ہیں, کیونکہ بات یہ انسان تو سب ایک سے ہے نا, اور ہم نے ایکول حقوق دیے ہیں سب کو. تو ہمیں ہر کسی کی پرابلم کی ریپرزنٹیشن کے لیے یہاں پہ کوئی ہونا چاہیے, جو کہ نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چائلڈ والوں نے بھی یہی کیا ہوا ہے, ریپرزینٹ کرواتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے, وچ از اے گڈ تھنگ. سب کے پرابلمس پتہ لگتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے اور ہم سب کو اویئرنیس دے. اویئرنیس بہت ضروری ہے. ظلم و زیادتی کے حوالے سے خواتین کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ یہ کہ اپنی حق کے لیے بولیں اور کسی سے بھی دبے نہ, بالکل سپریس نہ ہوں. چاہے آپ کے گھر کے حالات ہوں, چاہے آپ کے ڈومیسٹک حالات ہوں, چاہے آپ کی سسرالی زندگی ہو, آپ نے بالکل کسی سے دبنا نہیں ہے. اور آپ کے آپ جو فیس کر رہے ہیں پرابلم, آپ نے اس کو آن دا اسکرین سب کو ریپرزینٹ کرنا ہے. آپ ایک دفعہ چپ ہو گئے ظلم کے اگینسٹ, آپ کو سارا ٹائم وہ ظلم میں ہی رکھیں گے. تو چائلڈ لیبر کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ جو بچے ہیں نا آج ہم جن کو 2 کروڑ بچے کہہ رہے ہیں, وہ ہمارا فیوچر ہے, وہ کل کو ہمارا مستقبل ہے. ہمیں کیا پتہ انہی میں سے کوئی پریزیڈنٹ بنے, کوئی پرائم منسٹر بنے. آپ ہم جیسے لوگ ہی بنتے ہیں, کوئی پلانٹ سے تو آئے ہوئے لوگ نہیں ہوتے. تو ہمیں چاہیے کہ ان کے اوپر ہم بہت فوکس کریں. اور یہ چائلڈ لیبر کے اگینسٹ تو ہمیں پوری ایک رجیم چلانی چاہیے, بیکاز ایک بچہ کیوں ایک بچے کی کیئر کرے گا. مجھے تو یہ بہت سمجھ نہیں آتی نا کہ اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے چھوٹے بچے رکھ لیتے ہیں. وائی وڈ ہی بی نائس ٹو دیم؟ ان کی اپنی ایج ہے کھیلنے کودنے کی, تو دے وڈ ناٹ بی نائس. تو اس کے اگینسٹ ایک ایکشن لینے چاہیے گورنمنٹ کو بھی. کھیل کود کر مطلب کرنا چاہیے, وہ مطلب کھیلے کودے اور مزے کریں. بالکل, تو اس لیے ان کی بھی فیلنگس ہیں, ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے.
کیا کہیں گی اس کانفرنس کے حوالے سے جو کہ بچوں کے تحفظ اور خواتین کے تحفظ کے حوالے سے اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے؟ کیا دیکھ رہی ہے اس پروگرام کے حوالے سے، کیا کہیں گی؟ دیکھیں ہمارا مستقبل ہیں بچے، جب تک ہم بچوں کو محفوظ نہیں بنائیں گے اپنے مستقبل کو محفوظ نہیں بنا سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم اس کے اوپر فوکس کیا جائے، ان کے مستقبل کو محفوظ بنایا جائے. جو ہمارے سامنے کیسز آ رہے ہیں چائلڈ ابیوز کے، ان کو ایڈریس کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے، ایک تو ٹائم فریم ہونا چاہیے جس کے اندر ان کیسز کا فیصلہ ہو تاکہ مجرم جو ہے وہ کہیں فرار نہ پا سکے. دوسری چیز جو ہے یہ ہے کہ بچوں کو جو آئین تحفظ دیتا ہے، تعلیم کا جو حق دیتا ہے، اس کے آرٹیکل 25 ہے، اس کے پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. تیسری پاپولیشن آج کا سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اس کے اوپر ایک ایمرجنسی کا نفاذ ہونا چاہیے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس کو مینیفیسٹو میں رکھنا چاہیے کہ پاپولیشن کنٹرول جو ہے اس کو ایک ایمرجنسی کے طور پہ لینا چاہیے. اسی طریقے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو بچوں کی ایج کے متعلق ابہام ہے، کہیں 14 سال، کہیں 16 سال، کہیں 18 سال، اس کو دور کریں، اس کو اپنے مینیفیسٹو کا پارٹ بنائیں کہ تمام بچوں کی جو عمر ہے اس کو 18 سال جیسے کہ چائلڈ رائٹ کنونشن میں ہے اس کو جو ہے وہ شامل کیا جائے. اور خواتین کے تحفظ، بچوں کے تحفظ کو لازمی جو ہے اولین ترجیح دی جائے، ان کو محفوظ کیا جائے، ماؤں کو جو ہے وہ محفوظ بنایا جائے، بچوں کو پڑھنے کا حق دیا جائے، چائلڈ میرجز پہ پابندی ہو. یہ بہت اہم چیزیں ہیں. اور ہر بچہ جب پیدا ہو تو اس کو ایک ڈیجیٹل کارڈ ایشو ہونا چاہیے تاکہ اس کی ایج کا تعین ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسٹیٹ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس سے لنک ہونی چاہیے. آخر میں یہ کہوں گی کہ سیوک ایجوکیشن لا پاس ہو چکا ہے، اس پہ اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کریں تاکہ ہم آئین کو اور سیوک ایجوکیشن کو نصاب کا حصہ بنا سکیں، ہمیں پتہ چلے کہ معاشرے میں رہنا کیسے. خواتین اور بچوں کے تحفظ کے حوالے سے ایسے آگاہی پروگراموں کا انعقاد بار بار ضروری ہے، بار بار ایسے پروگرام انعقاد کرنے چاہیے. جی بالکل، یہ پروگرام بہت ضروری ہیں کیونکہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اویئرنیس ہوتی ہے سوسائٹی میں، شرکا جب آتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا جو ہے وہ قوانین ضروری ہیں اور کیا چیزیں ہمیں ایک معاشرے میں رہنے کے لیے ضروری ہیں اور بچوں کا کتنا اہم رول ہے. اگر آج ہمارے بچے جو ہے وہ ابیوز کا شکار ہوں گے، آج اگر ہم بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے، اگر ہم بچوں کو معاشرے میں رہنے کا طریقہ نہیں بتائیں گے تو کل کا پاکستان کیسا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا، پھر ہم مختلف مسائل کا شکار ہوں گے جس میں انتہا پسندی ہوگی، انتشار ہوگا اور جو ہے ہم لگاتار ایسے قوانین کے خلاف جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے کہ واقعات ہوتے جا رہے ہیں. بچوں اور خاص کر خواتین کے تحفظ کے حوالے سے قانون سازی ہوتی رہتی ہے لیکن عمل درآمد کچھ خاص نہیں ہوتا. اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، عمل درآمد ہی ہمارے جو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب تک کہ قوانین بن جائیں اور ان پہ عمل نہ ہو تو اس وقت تک ہم اپنی سوسائٹی کو محفوظ نہیں بنا سکتے. تو اور اسی وقت ہم جب تک میں سمجھتی ہوں کہ بے معنی ہے کہ لیجسلیشنز آپ بناتے رہتے ہیں اور ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، متعلقہ اداروں کی بھی، متعلقہ محکموں کی بھی. بعض دفعہ جو ہے قوانین بن جاتے ہیں، لا بن جاتے ہیں، ان کے رولز نہیں بنتے. تو یہ میں سمجھتی ہوں بہت بڑی نیگلیجنس ہے، اس کو ہمیں بیٹھ کے ایک دفعہ ایڈریس کرنا ہوگا. خواتین کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ ظلم و زیادتی کے حوالے سے کیا پیغام دیں گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ معاشرہ جس میں خواتین کو تحفظ نہ دیا جائے، ان کی عزت نہ کی جائے، ان کو مواقع جو ہے تعلیم کے نہ دیے جائیں، وہ معاشرہ جو ہے وہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتا، کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. میں تو قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ارشاد ہے کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی کے عروج پہ نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ اس کی خواتین شانہ بشانہ نہ ہو. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں دوسرے ممالک میں تو وہی قوموں نے ترقی کی ہے جن میں خواتین نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اب آپ کی نصف آبادی خواتین پر ہے. اگر خواتین کو تعلیم نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے بھی جاہل ہوں گے. اگر خواتین کو جو ہے مواقع نہیں دیں گے، ان کی صحت کا، ان کی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بیمار معاشرے کو جنم دیں گے. اسی طریقے سے خواتین کا تحفظ نہیں کریں گے تو اپنی نصف آبادی کو آپ جو ہے وہ ایک اس کا ابیوز کا جو ہے وہ شکار. سب سے زیادہ 55% آبادی خواتین کی. جی بالکل. تو ان کو ایک جو ہے اچھے معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق کا تحفظ دیا جائے. ان کی جب وہ جاتے ہیں ورک پلیس کے اوپر
اوپر تو ان کو جو ایک سیف انوائرمنٹ دی جائے. جب وہ گھروں میں ہوتے ہیں تو ان کو عزت و وقار دیا جائے, ان کو تعلیم کا حق دیا جائے. 18 سال سے کم عمر کی شادیوں پہ بالکل پابندی لگائی جائے, اور خواتین کو جو ان کے جائز مقام ہے وہ ضرور دینا چاہیے. ہمارے مذہب میں بھی ہے, ہمارے آئین میں بھی ہے, اور ہماری ذمہ داری بھی ہے. آج یو این ویمن اینڈ تحفظ کے تحفظ نے یہاں پر یو این ویمن نے بہت اچھی کانفرنس کا انعقاد کیا, جس کے اندر سول سوسائٹی اور تمام اسٹیک ہولڈرز جو کہ جوڈیشل ایکٹرز ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ سے ڈگنیٹریز فرام آل واکس آف سوسائٹی یہاں پر موجود ہیں, اور یہاں پر بیٹھ کر ایک لائحہ عمل طے کیا جا رہا ہے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز اس بات پر متفق ہیں کہ کس طرح سے جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہے اس کا جو ہے وہ وکٹم فیسیلیٹیشن پروگرام اسٹارٹ کیا جائے. اور اس حوالے سے کافی انیشیٹوز لیے گئے, ان کو یہاں پر شیئرڈ لرننگ ایکسچینج کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے انیشیٹوز لیے ڈفرینٹ پروونسز کے اندر. لائک سندھ پروونس کے اندر ہم نے اسپیشل سیکشل آفینس انویسٹیگیشن یونٹ, اور پورے ملک میں اس وقت سب سے پہلے سندھ پروونس نے لیڈ لیا اور ARCC بنایا, جو کہ اینٹی ریپ ٹرائل ایکٹ کے تحت 2021 میں یہ مینڈیٹری تھا کہ تمام جو ہے وہ SSOIUs نوٹیفائی کریں گے اور ARCC کا قیام عمل میں آئے گا. تو سندھ پولیس کے اندر سندھ پولیس اور یہ کلیبریٹیو ایفرٹ وتھ ٹیم ورک جو ہے وہ میڈیکو لیگل آفیسرز انہوں نے ARCC کا قیام کیا, اور ابھی ون اسٹاپ کرائسس سینٹر بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے, جس کے اندر وردی IGP سندھ نے اور گورنمنٹ آف سندھ نے کافی اس کے اندر انیشیٹوز لیے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر کیا جائے, جس کے اندر ون اسٹاپ پروٹیکشن سینٹر میں ایک ہی جگہ پر وکٹم کو جو ہے وہ میڈیکو لیگل فیسلٹیز, فری لیگل ایڈ اینڈ سائیکو سوشل سپورٹ اینڈ تمام وہ اسسٹنس جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ایز پر لا, وہ وہاں پرووائڈ کی جائیں گی. آگاہی پروگراموں کا انعقاد آپ کے خیال میں بار بار ضروری ہے؟ بار بار ایسے پروگراموں کا انعقاد کرنا چاہیے؟ اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ ایک تو ٹریننگ کا باعث بنتے ہیں, پلس یہ کہ آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی بڑھتی ہے کہ مختلف صوبوں کے اندر جو نت نئے انیشیٹوز لیے گئے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی کانفرنسز میں مل بیٹھنے سے چیزیں اور زیادہ اچھی سامنے آ جاتی ہیں, اور اس کو بہتر طریقے سے سروس ڈلیوری میں مدد ملتی ہے. آپ لوگ ادارے سے تعلق رکھتے ہیں, پولیس سے ہیں, تو حکومتی سطح پر قانون سازی بھی ہوتی ہے خواتین اور بچوں کے تحفظ کے حوالے سے, لیکن عمل درآمد کچھ خاص نہیں ہوتا. عمل درآمد کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ آج کی جو کانفرنس ہے اس کے اندر امپلیمنٹیشن میکینزم بنانے کی بات کی جا رہی ہے, بیکاز سندھ پروونس از ہیویلی لیجسلیٹڈ, جہاں پہ قوانین بہت سارے بھرمار ہے, بہت ساری تعداد میں موجود ہیں, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے رولز آف بزنس اینڈ امپلیمنٹیشن میکینزم آف کورس کہ کس نے کیا جاب کرنی ہے, کس کا کیا ٹاسک ہے, اور اس کو SOPs کیا ہے, سو اکارڈنگلی اس کو ڈیوائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ ڈسکشنز کی جا رہی ہیں. بطور پولیس آفیسر خواتین کے لیے ظلم و زیادتی کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیے, خواتین کے اوپر ظلم اور تشدد کے بہت سارے واقعات رونما ہوتے ہیں, اور خواتین کے لیے یہی میسج دوں گی کہ جب بھی ظلم کیا جائے, وکٹم بنتی ہیں یا ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے, تو وہ فوراً اپنی وائس ریز کریں اور بتائیں. دیر آر ویریس پلیٹ فارمز لائک سندھ پولیس کی 1715 ہیلپ لائن ہے, اس کے علاوہ WCPC وومن چائلڈ پروٹیکشن سیل کی ہم نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے, آپ موبائل اپلیکیشن میں جا کے ڈاؤن لوڈ کریں WCPC اور وومن چائلڈ پروٹیکشن سینٹر, وہ آپ کو اپلیکیشن پہ, اگر وہ ضروری نہیں ہے وکٹم خود اس پہ کمپلین کرے, آن دا بہاف آف دا وکٹم آپ کو لگتا ہے کہ پڑوسی نے یا کسی نے بھی دیکھا ہے کہ اس بچے یا بچی کے ساتھ یا خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا مردوں کے ساتھ, تو آپ اس پہ اس کے بہاف پہ کمپلین کر سکتے ہیں اور آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا. اس کے علاوہ ہماری ہر ڈسٹرکٹ کے اندر WCP جو وومن پروٹیکشن ڈیسک بنی ہوئی ہیں, ہیلپ ڈیسک, ہم نے وہاں پہ ٹرینڈ پولیس پرسنل کو جو ہے وہاں پہ پوسٹ کیا ہے. سو آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ تمام SSP آفیسز کے اندر وہ بنی ہوئی ہیں, تو وہاں پہ بھی جا کے اپنی کمپلین لانچ کر سکتے ہیں. جی, جینڈر بیس وائلنس پہ جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے, جس کے اوپر جو ہے وہ UN وومن نے یہ کانفرنس جو ہے وہ ارینج کروائی تھی. جینڈر بیس وائلنس جو ہے وہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں بہت ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اور ایک بڑے سینسٹیو ایشو ہے, جس کے اوپر اس طرح کی کانفرنسز جو ہے وہ منعقد ہوتی رہنی چاہیے. بیسکلی اس کانفرنس میں بھی اور مختلف پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ لاز بے شمار ہیں. جو ضرورت ہے وہ ان لاز کی جو ہے وہ بہتر امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی کی ہے. تو جب تک ہماری بہتر امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی ہم ڈیولپ نہیں کریں گے, پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر پائے گا. لیکن ہم نے بہت سارے مائل سٹونز جو ہیں وہ اچیو کیے ہیں, جس میں ہم جو ہیں وہ فیوچر میں ہوپ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک بہت ہی جینڈر سینسٹائزڈ سوسائٹی کے طور پہ ابھرے گا پوری دنیا میں. تھینک یو. ایسے آگاہی پروگرامز کا انعقاد بار بار ہونا چاہیے, بار بار ایسے آگاہی پروگراموں کا انعقاد ضروری ہے.
جی بالکل، ایسے ایونٹس کا، ایسی کانفرنسز کا انعقاد بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کی کانفرنسز جو ہے مختلف جو ہے وہ سیکٹرز کے لوگ جو ہیں آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، اور جو کلیبوریٹیو اسٹریٹجی ہے، جو کمیونیکیشن ان کے اندر ہونی چاہیے، درمیان ہونی چاہیے ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر، تو وہ جو ہے وہ ان کانفرنسز کے طور پہ جو ہے وہ ابھرتی ہے. خواتین کے تحفظ کے حوالے سے قانون سازی ہوتی رہتی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. عمل درآمد کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، خاص کر مطلب حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو ہے وہ سوسائٹی سے لے کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز تک، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز تک ایک جینڈر رسپانسونیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر جب تک جینڈر رسپانسونیس نہیں پیدا ہوگی سوسائٹی میں تو میرا نہیں خیال کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہو پائے گی. سب سے پہلے تو جینڈر سینسٹائزیشن ہونی چاہیے، پھر کمیونٹی اویئرنیس ہونی چاہیے، جس کے بعد ہی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جایا جا سکتا ہے. خواتین کے لیے ظلم و زیادتی کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیے، یہی پیغام ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، جتنی حد تک ہو سکے ہر پلیٹ فارم پہ اٹھانی چاہیے. جب تک نہیں اٹھائیں گی تب تک جو ہے وہ سوسائٹی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگی کہ ڈومیسٹک وائلنس جیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یا ڈومیسٹک وائلنس اصل میں ایک وائلنس ہے جس کے خلاف جو ہے وہ خواتین کو کھڑے ہو کے آواز اٹھانی چاہیے، اور انصاف کے لیے جو ہے وہ طلبگار ہونا چاہیے. کتن کو د خواتین د تحفظ په حواله سره د خلکو تفصیلی خبره تاسو واورېدې. پاکستان کې چې کوم د خواتین د تحفظ لپاره کومه قانونسازي شوې ده، په هغې باندې عمل درآمد هم ضروري دی. دا هم دوی وویل، او دې نه علاوه دوی دا هم وویل چې زنانه‌و ته باقاعده خاموشي نه ده پکار، او دوی ته باقاعده معاشرې کې خپل اواز پورته کول پکار دي د انصاف لپاره. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام لپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.